20 سال بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ملاقات ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ ان کی بہن ہیں ان سے ہوئی، اور یہ ملاقات کا اگر آپ احوال پڑھیں تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہے نا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک وہ عورت جس پر بے بنیاد الزام لگایا گیا، دختر پاکستان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے، یہ ملاقات ایسی تھی کہ 20 سال بعد ملنے والی بہن کو نہ گلے لگایا جا سکا اور نہ ہی ہاتھ تھام کر اس کو تسلی دی جا سکتی۔ سینیٹر مشتاق صاحب جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ، جن کی کوششوں سے یہ ملاقات جو ہے ہو رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان لے کر آیا جا سکے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو سزا ہے 86 سال اس کو معاف کروا دیا جائے۔ یاد رہے یہ وہ ملک ہے امریکہ جو حقوق نسواں کا اور حقوق انسانی کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس سے بڑا آپ کو علمبردار کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اگر اپنے بچوں سے دور ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے اپنے بچوں سے دور ہیں۔ ان کا 6 ماہ کا بچہ سلیمان جو ہے اغوا ہو گیا تھا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا پھر یہی لوگ اس کو اغوا کر کے لے گئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بچہ ہے تو جی بڑا عقل مند ہوگا۔ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی تربیت کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے۔ احوال میں سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ انہوں نے وائٹ سکارف لیا ہوا تھا اور اس کے بعد جیل کا یونیفارم ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بچے جو یاد ہیں وہ وہی ہیں۔ اگر بچہ ان کا ایک بیٹا ان کا شاید 11 سال کا تھا، بیٹی 8 سال کی تھی، اس طرح سے وہ بچے اسی طرح یاد ہیں، اور اپنے بچوں کو بار بار نام لے کر وہ رو رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں ان کی حفاظت کی۔ 20 سال میں جو ظلم و ستم ان پر ہوا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اگر وہ پاکستان آ جاتی ہیں تو وہ پھر بعد میں معلوم ہوگا۔ سینیٹر مشتاق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے سر میں کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ان کو سماعت یعنی سننے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ ہاں، ہم تک یہ باتیں ضرور پہنچی ہیں کہ قرآن پاک کے ورق پھاڑ کر وہ زمین پر گرائے گئے اور ان کو کہا گیا اس پہ چلیں اور پھر آپ کو عدالت لے کے جایا جائے گا، اور ایسا تشدد میں جو بیان بھی نہیں کر سکتی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی۔ تکلیف ہی محسوس کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آج اگر ان کا چانس بن گیا ہے کہ وہ واپس آ سکتی ہیں، لوگوں کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں، جس جنگ کے حوالے سے ان کو پکڑا گیا تھا وہ تو ختم ہو گئی نا، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا بھی معاف کی جائے۔ بحیثیت قوم ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھا لیں۔ ایک ماں 20 سال سے اپنے بچوں سے جدا ہے، اس کی والدہ یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ جو ہیں وہ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے آپ لوگ جائیں گے، یا ہم کس منہ سے جائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں موبائل تھے، ہم 24 گھنٹے وہ یوز کر رہے تھے، لیکن ہم آواز نہیں اٹھا سکے تھے۔ ہم سوئے ہوئے حکمرانوں کو جو ہے نہیں اٹھا سکے تھے کہ اپنی بہن کو لے کر آئیں۔ بہن کہہ دینا آسان ہوتا ہے، اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے یہ مسلمان قوم اتنی غیرت مند ہے کہ ان کی عورتیں اگر آ جائیں سامنے تو کہتے ہیں کہ آواز بھی نہ آئے، پلیز آواز کو چھپا لیں، اس دنیا سے چلی جائیں، مارس پہ جا کر اپنا گھر بنا لیں۔ لیکن جب ان کی بہن کو اغیار اغوا کر کے لے جائیں اور ان کو جیل میں رکھا جائے، اور ایسی جیل جس کو جہنم کہا جاتا ہے وہاں پر رکھا جائے، تو ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ بہرحال لاسٹ میں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بتایا کہ جب ملاقات 2.5 گھنٹے کی جو تھی، اس کے بعد جب ان کو واپس لے کے جایا گیا تو ان کو زنجیروں میں پکڑ کر لے کر جایا گیا، جیسے وہ بہت بڑی مجرم ہے۔ ایک خاتون جو اس لیول تک آ گئی ہیں کہ سینیٹر مشتاق کے حوالے سے یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ایک سائیکٹرسٹ کا جو ہے، ہمارے سائیکٹرسٹ کا اجازت دی جائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ذہنی حالت جو ہے اس سے وہ ٹاک کر سکیں اور بات کر سکیں۔ آج وقت ہے آواز اٹھانے کا، اگر آج نہیں تو پھر کبھی یہ مت کہیے گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ صرف اپنے مفاد کے لیے آواز نہ اٹھائیں، کچھ کام اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا چینل بچا رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے اکاؤنٹس بچا رہے ہیں کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ہمارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ایسے اکاؤنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آج آواز اٹھا لیں تاکہ کل کو آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ یہ وقت خدا نہ خواستہ کسی پر بھی آ سکتا ہے۔